امام مہدی کی نشانیاں کیا ہیں، اس وقت دنیا کے حالات کیسے ہوں گے اور ان کا ظاہری حلیہ کیسا ہوگا، اور اس عقیدے کو لے کر قادیانی لوگوں کے دلوں کے اندر کیسی شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اس ویڈیو کے اندر بیان کیا جائے گا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امام مہدی کے متعلق کچھ نشانیاں اپنی احادیث کے اندر بتائی ہیں۔ اس میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ امام مہدی کا نام میرے نام جیسا ہوگا اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام جیسا ہوگا، یعنی امام مہدی کا نام محمد بن عبداللہ یا احمد بن عبداللہ ہوگا۔ اور دوسری بات جو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے۔ تو نام آپ کا امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جیسا، اور آپ کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کی نسل سے ہوں گے امام مہدی۔ اب یہ آئیں گے مشرق کی طرف سے۔ حدیث پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مستدرک کے اندر 8432 نمبر ہے، اور ابن ماجہ کتاب الفتن باب خروج المہدی کے اندر بھی یہ حدیث ہے۔ صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت لوگ خزانے کے اوپر لڑ رہے ہوں گے، خلیفہ کی اولاد میں سے لوگ خزانے کے اوپر لڑ رہے ہوں گے، پھر ایک مشرق کی طرف سے کالے جھنڈوں والا ایک لشکر ظاہر ہوگا جو ان لوگوں کو قتل کرے گا۔ ایسی قتل و غارت پہلے کسی نے دیکھی نہیں ہوگی۔ جب پاک پیغمبر نے فرمایا آپ اس کالے جھنڈوں والے لشکر کو دیکھ لو تو آپ ان کی بیعت کے لیے جاؤ، اگرچہ آپ کو برف کے اوپر گھٹنوں کے بل بھی جانا اگر ممکن ہو تو آپ جاؤ، کیونکہ اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے مہدی وہ اس لشکر کے اندر موجود ہوگا، اگرچہ اس حدیث کے اندر کچھ کلام بھی موجود ہے۔ اب دیگر جو احادیث ہیں ان کے اندر جو نشانیاں پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہیں، مستدرک کی 8673 نمبر حدیث ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اس حدیث کے اندر 6 نشانیاں بیان کی گئی ہیں امام مہدی کی۔ پہلی نشانی کہ اس وقت بارشیں، موسلادھار بارشیں ہوں گی آسمان سے، یعنی خشک سالی نہیں ہوگی، بارشیں بہت زیادہ برسیں گی۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ زمین فصلیں بھرپور دے گی، جو بھی لوگ زمین کے اندر بیج بوئیں گے نا صحیح فصل ان کو ملے گی۔ تیسری نشانی ہوگی کہ وہ امام مہدی کے پاس بہت زیادہ مال ہوگا اور وہ لوگوں کے درمیان برابر برابر مال کو تقسیم کرے گا۔ چوتھی نشانی یہ ہوگی کہ اس وقت مویشی بہت زیادہ ہوں گے۔ پانچویں نشانی یہ ہے کہ امت اس وقت عظمت پائے گی، زیادہ بھی ہوگی اور عظمت عزت بھی اس کو ملے گی۔ چھٹی نشانی یہ ہے کہ 7 یا 8 سال تک ان کی خلافت، ان کی حکومت قائم رہے گی۔ اسی طرح مسند احمد کی 11326 نمبر حدیث کے اندر 9 نشانیاں بیان ہوئی ہیں امام مہدی کے بارے میں۔ پہلی نشانی اس حدیث کے اندر یہ بیان ہوئی ہے کہ اس وقت لوگوں کے درمیان اختلاف ہوگا بہت زیادہ اور زلزلے ہوں گے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ یہ جو امام مہدی ہیں زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح کہ وہ ظلم سے بری ہوئی ہوگی۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ زمین و آسمان والے اس سے راضی ہوں گے، اس کا دور ایسا ہوگا، اس کی خلافت ایسی انصاف والی ہوگی کہ زمین و آسمان والے اس سے راضی ہوں گے۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ یہ مال لوگوں کے درمیان برابر تقسیم کریں گے۔ پچھلی جو حدیث ہے اس کے اندر بھی یہ نشانی بیان ہو چکی ہے۔ پانچویں جو نشانی ہے وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل غنی ہو جائیں گے۔ چھٹی نشانی یہ ہے کہ اس وقت عدل و انصاف کا دورہ دور ہوگا، ہر طرف انصاف ہی انصاف ہوگا۔ ساتویں نشانی یہ ہے کہ جب اعلان کیا جائے گا کہ کوئی ضرورت مند انسان ہے تو صرف ایک ہی آدمی کھڑا ہوگا، امام مہدی کے پاس آ کے سوال کرے گا تو امام مہدی اس کو اپنے خازن کے پاس بھیجیں گے۔ جب وہ بندہ وہاں پہ جائے گا، وہاں سے مال اٹھائے گا اور اس مال میں سے کچھ باقی واپس چھوڑنا چاہے گا تو اسے کہا جائے گا
کہ ہم جو چیز دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے، اب یہ مال تو ہی رکھ، یہ تجھ سے لیا نہیں جا سکتا۔ اتنا مال ہوگا، ہر طرف ریل پیل ہوگی مال کی کہ کوئی فقیر بچے گا ہی نہیں۔ 8ویں نشانی، 7، 8 یا 9 سال تک ان کی حکومت یا خلافت قائم رہے گی۔ 9ویں نشانی اس حدیث کے اندر جو بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد، یعنی امام مہدی کے بعد زندگی میں خیر نہیں رہے گی۔ وہ جو خیر 7، 8، 9 سال تک رہی تھی وہ آہستہ آہستہ خیر ختم ہوتی جائے گی۔ پھر مسند احمد کی 645 نمبر حدیث ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی ہم اہل بیت میں سے ہیں، اللہ ایک ہی رات میں ان کی اصلاح کر دے گا، یعنی ایسے حالات بن جائیں گے کہ ایک ہی رات کے اندر ان کے لیے ماحول ان کی خلافت کے لیے، ان کی بیت کے لیے بن جائے گا، یعنی کوئی پری پلانڈ پروگرام نہیں ہوگا، یا وہ ان کا اپنا دعویٰ نہیں ہوگا کہ میں ہی امام مہدی ہوں، آؤ میری بات مانو، میری جو ہے وہ دعوت کی طرف آپ آؤ، آپ میری بات مانو، بلکہ حالات ایسے بن جائیں گے کہ لوگ خود ان کی جو بیعت کر لیں گے، ایک ہی رات کے اندر یہ آنن فانن یہ کام ہو جائے گا، ان کے لیے ایسے حالات بن جائیں گے، اللہ رب العالمین ان کو سازگار بنا دے گا۔ پھر سنن ابی داؤد کتاب المہدی 4285 نمبر حدیث ہے، اس کے اندر جو امام مہدی کا حلیہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ کشادہ پیشانی والے ہوں گے، واضح ناک ابری ہوئی ہوگی، اور وہ جو انصاف سے زمین کو بھر دیں گے، 7 سال تک بادشاہت وہاں پہ ان کی قائم رہے گی۔ اس میں سے جو تیسری اور چوتھی نشانی ہے یہ تو پہلے حدیثوں کے اندر بیان ہو چکی ہے، لیکن پہلی جو 2 نشانیاں جو آپ نے حلیہ بتایا کہ کشادہ پیشانی اور واضح ابری ہوئی ناک والے ہوں گے۔ اسی طرح المنار المنیف ابن قیم رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے اس کا صفحہ نمبر 147 اور 148 ہے، اس میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت انہوں نے نقل کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو ان کا امیر مہدی ان کو کہے گا کہ آپ آئیے نماز پڑھائیے، تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، آپ لوگوں کا باز ہی آپ کے اوپر امیر بن سکتا ہے، اللہ نے اس امت کو یہ عزت عطا کی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ امام مہدی اور عیسیٰ بن مریم یہ دونوں الگ الگ ہیں، اس لیے کہ امام مہدی وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد میں سے ہیں، پاک پیغمبر علیہ السلام کے اہل بیت میں سے، اور یہ جو عیسیٰ بن مریم ہے یہ بنی اسرائیل کے عیسیٰ بن مریم ہیں۔ اب یہ جو امام مہدی کی جو امامت ہے اس کے متعلق صحیح البخاری کتاب احادیث الانبیاء باب نزول عیسیٰ بن مریم حاکماً، اس کے اندر جو حدیث ہے وہ بھی اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور مسلم کتاب الایمان باب نزول عیسیٰ بن مریم حاکماً، یہ حدیث بھی اس امام مہدی کی خلافت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ان 2 احادیث کے اندر گویا صرف صاف واضح لفظوں کے اندر امام مہدی کا نام موجود نہیں ہے، لیکن دیگر جو احادیث میں نے پہلے آپ کے سامنے رکھی ہیں ان کے اندر امام مہدی کی یہ نشانیاں بیان ہوئی ہیں۔ اب ایک حدیث ہے ابن ماجہ کی 4039 نمبر حدیث ہے، اور یہ ضعیف حدیث ہے، جس حدیث کو لے کر قادیانی لوگوں کے دلوں کے اندر شبہ ڈالتے ہیں کہ جو مہدی ولل مہدی الا عیسیٰ بن مریم، کہ عیسیٰ بن مریم اور مہدی ایک ہی ہیں، کوئی اور مہدی نہیں ہے، عیسیٰ بن مریم ہی مہدی ہیں۔ اگر عیسیٰ بن مریم ہی مہدی ہیں، یعنی مہدی اور عیسیٰ بن مریم ایک ہی شخصیت ہیں، تو پہلی بات یہ ہے کہ جو مہدی ہیں ان کے بارے میں پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ وہ اولاد فاطمہ میں سے ہوں گے، تو عیسیٰ بن مریم تو اولاد فاطمہ میں سے نہیں ہیں، وہ تو بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں نا، وہ تو دوبارہ اس دنیا کے اندر آئیں گے، وہ تو پیغمبر ہیں۔ ان کی حیات یا وفات کے بارے میں جو بحث ہوتی ہے اس کو آپ تو ایک سائیڈ پہ رکھیں، وہ بعد کی بات ہے، آپ ان بحثوں کے اندر الجھ جاتے ہیں، اور جو اصل بات ہے آپ کو اس طرف آنے ہی نہیں دیا جاتا کہ آپ جو اصل بات ہے وہ بات کریں نا، جو نشانیاں بیان ہوئی ہیں۔ چلو آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ عیسیٰ بن مریم اور مہدی دونوں ایک ہی ہیں، تو پھر یہ مہدی کی جو نشانیاں حدیث کے اندر بیان ہوئی ہیں یہ بتاؤ نا، پھر تمہارے مرزے کے اندر بھی یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں؟ کیا اس نے بھی اسی طرح لوگوں کے درمیان مال تقسیم کیا ہے؟ اتنا زیادہ مال ہو گیا تھا اس وقت کہ کوئی غریب نہیں بچا تھا، وہ تو خود اپنے والد کے ڈر سے جو چوری کر کے گھر سے بھاگا تھا، اور پھر سیالکوٹ کے اندر 15 روپے کے اندر وہ
نوکری کر رہا تھا۔ تو ایسا آدمی جو 15 روپیہ کمانے والا، وہ کیا بادشاہت کرے گا یا وہ کیا کسی کو مال دے گا؟ اور اس دور کے اندر کیا صرف ایک ہی آدمی غریب بچا تھا جو سوال کرنے والا اٹھا تھا، اور اس کے بعد اس کو بھی مال دے دیا گیا، اور اس کے بعد کوئی بھی غریب نہیں بچا؟ پھر جو زمین کی عدل و انصاف سے اس کے دور کے اندر بڑھ گئی تھی، وہ کیا کسی کے ساتھ انصاف کرتا؟ وہ تو خود اپنے بارے میں انصاف نہیں کر سکا، اسے اپنے بارے میں بھی عجیب و غریب قسم کے خیالات آتے رہتے تھے، کبھی کیا دعویٰ کبھی کیا دعویٰ، کسی ایک بات پہ تو وہ کبھی رہا ہی نہیں ہے۔ اگر تمہاری نظروں میں وہی مسیح موعود ہے، وہی مہدی ہے، تو پھر لاؤ یہ نشانیاں جو ہیں وہ اس کی کتابوں سے لا کر دکھاؤ۔ ایسے تو بڑے تم نے جو واہیات قسم کی باتیں پھیلا رکھی ہیں، لیکن اس کے کردار کی طرف یہ لوگ کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ مرزا کی جو کردار تھا نا، اصلی جو اس کی زندگی تھی، اس کے بارے میں کبھی آپ سے بات نہیں کریں گے۔ آپ کو اس بحث کے اندر الجھائے رکھیں گے کہ عیسیٰ بن مریم فوت ہو گئے یا زندہ ہیں، وہ آ گئے یا نہیں آ گئے۔ اس بحث کے اندر الجھا کے اصل بات سے آپ کو ہٹا دیا جائے گا۔ تو جب بھی آپ کی ان سے بات ہو تو یہ نشانیاں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، ان احادیث کے اندر جو نشانیاں بیان ہوئی ہیں، یہ ان کے سامنے رکھیں کہ کیا اس کا نام محمد بن عبداللہ یا احمد بن عبداللہ تھا؟ وہ تو غلام احمد اس کا نام تھا، اور اس کے جو باپ تھا اس کا نام غلام مرتضیٰ تھا، اور جو نسل ہے اس کی امام مہدی کی تو اولاد فاطمہ میں سے ہوں گے۔ اور یہ کبھی اپنے آپ کو فارسی النسل کہتا تھا، کبھی مغل اپنے آپ کو بتاتا تھا، کبھی کیا بتاتا تھا۔ یہ تو ایک نسل جو اپنی ہے وہ بھی اس کے بارے میں بھی متزلزل تھا، تذبذب کا شکار تھا کہ اس کی نسل کون سی ہے۔ پھر جو کیا یہ مشرق کی طرف سے آیا تھا اور کالے جھنڈوں والے لشکر کے اندر آیا تھا اور لوگوں نے اس کی بیعت کی تھی، اور جو لوگ خزانوں کے اوپر لڑ رہے تھے، کیا اس نے ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ قتال کیا تھا؟ ایسا اس کی زندگی کے اندر ہوا تھا؟ اس کی کتابوں کے اندر کوئی ایسی بات موجود ہے؟ کبھی نہیں، کوئی ایسی نشانی موجود نہیں ہے۔ پھر کیا اس کے دور کے اندر بارشیں زیادہ برسی تھی، زمین کی فصلیں بھرپور تھیں، پھر بہت زیادہ مال ہو گیا تھا، لوگوں کے درمیان ایسے تقسیم ہو رہا تھا، مویشی بہت زیادہ ہو گئے تھے، امت بڑی عظمت والی تھی، اور 7-8 سال تک وہ حکمران رہا۔ حکمران کیا رہا؟ 15 روپے میں نوکری کرنے والا آدمی کیا کسی کے اوپر حکمرانی کرے گا، یا وہ کیا کسی کے اوپر بادشاہی کرے گا؟ اور پھر جو لوگوں کے اندر اختلاف اور زلزلے، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دینا، زمین و آسمان والوں کا اس امام مہدی سے راضی ہونا، اس سے کون راضی تھا؟ اپنا باپ اس سے راضی نہیں تھا، ایسے اس کے کرتوت تھے۔ اور دنیا کے اندر جہاں دیکھیں ہزاروں لوگ اس کے اوپر روزانہ لعنتیں برسا رہے ہوتے ہیں، تو اس سے کیسے لوگ راضی ہوتے ہیں؟ پھر مال و دولت جو لوگوں کے درمیان وہ تقسیم ہوگا، امت محمدیہ کے دل بھی غنی ہو جائیں گے، عدل و انصاف کا دور دورہ ہوگا، اور پھر جب اعلان ہوگا تو ایک ہی ضرورت مند ہوگا، 7 8 یا 9 سال تک اس کی حکومت یا خلافت قائم رہے گی، اور اس کے بعد زندگی کے اندر کوئی بھی خیر نہیں ہوگی، اور ایک ہی رات کے اندر اس کے لیے حالات سازگار ہو جائیں گے۔ کیا ایک ہی رات کے اندر اس کے ساتھ ایسا ہوا؟ یہ تو زندگی کے اندر مختلف مقامات پہ مختلف قسم کے دعوے کرتا رہا، میں مہدی ہوں، پھر کہتا کبھی میں عیسیٰ بن مریم ہوں، میں ہی جو ہے وہ نبی ہوں، کبھی کیا دعویٰ کبھی کیا دعویٰ۔ اس کا ایک دعویٰ دوسرے دعوے کے ساتھ جو ہے وہ ٹکراؤ رکھتا ہے، اس کی اپنی زندگی کے اندر تسلسل تھا ہی نہیں۔ اور پھر کشادہ پیشانی، واضح ناک، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دینا، زمین کے اندر اس کی بادشاہت کا قائم رہنا، اور پھر جب یہ امام مہدی اس دور کے اندر آئیں گے جب عیسیٰ بن مریم علیہ الصلاۃ والسلام آسمانوں سے نازل ہوں گے۔ نازل کوئی چیز تب ہوتی ہے جب وہ آسمانوں پہ ہوتی ہے، تو وہ جب مسجد کے مینارے پہ آپ نازل ہوں گے اور وہاں سے پھر آپ کو اتارا جائے گا، نماز کا وقت ہوگا، اور امام آگے امت محمدیہ کا امام ہوگا، پیچھے عیسیٰ بن مریم علیہ الصلاۃ والسلام نماز پڑھیں گے۔ یعنی امام مہدی کا دور وہ ہے جس دور کے اندر دجال آئے گا، جس دور کے اندر عیسیٰ بن مریم آسمانوں سے نازل ہوں گے، اور اس وقت دنیا کے حالات اس طرح کے ہو جائیں گے۔ پہلے خزانوں کے اوپر لڑائی ہو رہی ہوگی اور اختلاف ہوگا، زلزلے ہوں گے، لوگوں کے درمیان جو ہے یہ اس طرح کی تذبذب کا شکار ہوں گے لوگ۔ ایسے عالم کے اندر وہ اس لشکر کے اندر سے نمودار ہوں گے، راتوں رات ان کے لیے حالات سازگار ہو جائیں گے، وہ بیعت کر لیں گے،
اور پھر اس کے بعد یہ جو نشانیاں ہیں، زمین کے اندر عدل و انصاف ہوگا، مال کی دولت کی ریل پیل ہو جائے گی، مویشی زیادہ ہو جائیں گے، فصلیں بھرپور ہو جائیں گی، ہر طرف سے خیر کے دروازے کھل جائیں گے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم غنی ہو جائے گی۔ ایسا سنہری دور اس سے پہلے کبھی تو آیا نہیں ہے، اب یہ ظاہر ہے کہ آنے والا ہے، اور اس دور کے اندر ایسا جو ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سنہری دور ہوگا۔ تو اس کے لیے یہ جو نشانیاں ہیں آپ ان کو یاد رکھیں، اور یہ جو حوالہ جات ساتھ ساتھ لکھ دیے گئے ہیں آپ اصل حدیث کو پڑھ سکتے ہیں۔ شارٹ اس لیے بیان کیا تاکہ آپ یہ نشانیاں یاد رکھیں، کبھی بھی کوئی آپ سے بات کرتا ہے اس معاملے کے اندر تو آپ اس کے سامنے رکھیں کہ یہ نشانیاں ہیں بھائی امام مہدی کی، تو آپ یہ نشانیاں اگر کہیں پہ اس سے پہلے یہ کام ہو چکا ہے تو بتائیے پھر آپ کا کہ یہ کام پہلے ہو چکا ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، اگر نہیں ہوا تو پھر اپنی اس جو تمہارے دعوے ہیں کھوکھلے دعوے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی کوئی دلیل آپ کے پاس موجود نہیں ہے۔